بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کتاب نفس المحموم کے ساتھ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم کے اوپر ہم مل کر کتاب کو پڑھنے کا پھر سے آغاز کرتے ہیں صفحہ نمبر 119 سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس صفحہ نمبر 119 میں ہیڈنگ ہے شہادت حضرت حجر بن عدی عین دال چھوٹی عمرو بن حمق رضی اللہ عنہ۔ حجر یعنی ہا، بریکٹ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، ہا جو نقطے کے بغیر ہے، کی پیش اور جیم کے سکون کے ساتھ۔ اب یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ امیر المومنین کے اصحاب اور ابدال میں سے ہیں اور انہیں حجر الخیر کہتے ہیں۔ زہد و تقوی اور کثرت عبادت اور نماز کے ساتھ مشہور تھے۔ علماء نے حکایت کی ہے کہ ہر شبانہ روز وہ 10,000 رکعت نماز پڑھتے اور فضلاء صحابہ میں سے تھے اور صغیر سنی کے باوجود ان کے بزرگان میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ صفین میں قبیلہ کندہ کے امیر تھے اور جنگ نہروان کے دن امیر المومنین کی فوج کے میسرا کے رئیس و کمانڈر تھے۔ اور فضل بن شازان نے کہا ہے کہ وہ بزرگ تابعین اور زہاد و پرہیزگاروں کے رؤساء و سرداروں میں سے تھے۔ جندب بن زہیر قاتل، جادوگر، اور عبداللہ بن بدیل و حجر بن عدی و سلیمان بن زرو، مسیب بن نجبہ و علقمہ و سعید بن قیس اور ان جیسے بہت سے افراد ہیں کہ جنہیں اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے دشمنان دین سے جنگ سے ختم کر دیا، دوبارہ زیادہ ہو گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مغیرہ بن شعبہ جب کوفے کا گورنر ہوا تو وہ ممبر پر کھڑا ہو جاتا اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، ابن ابی طالب اور ان کے شیعوں کی مذمت کرتا اور انہیں گالیاں بکتا اور عثمان کے قتل کرنے والوں پر نفرین و لعنت کرتا اور پروردگار سے عثمان کے لیے طلب مغفرت کرتا اور اسے پاکیزگی کے ساتھ یاد کرتا، تو حجر کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ اے ایمان والو، قسط و عدل پر برقرار رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہارے نفس اور خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس کی تم مذمت کرتے ہو وہ اس سے برتر و بہتر ہے کہ جس کی مدح کرتے ہو، اور جس کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتے ہو وہ مذمت کا مستحق ہے اس سے کہ جس پر عیب لگاتے ہو۔ مغیرہ ان سے کہتا کہ اے حجر، وائے ہو تم پر، اس عمل سے دستبردار ہو جاؤ اور بادشاہ کے غضب اور اس کی سطوت سے ڈرو، کیونکہ تجھ جیسے بہت سے مار ڈالے گئے ہیں، اس کے علاوہ ان سے متعرض نہ ہونا۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک دن مغیرہ ممبر پر خطبہ پڑھ رہا تھا اور اس کی زندگی کے آخری دن تھے، بس اس نے حضرت علی علیہ السلام کو گالی دی اور جناب آپ کے شیعوں پر نفرین و لعنت کی۔ حجر کو کود پڑے اور بلند آواز سے پکارا کہ جیسے مسجد والوں اور مسجد سے باہر والوں نے سنا، اور اے شخص، تو نہیں جانتا کہ کس شخص کو تو برا بھلا کہتا ہے اور کس قدر تو امیر المومنین کی مذمت پر حریص ہے اور نابکاروں کی تعریف و توصیف پر۔ پیج نمبر 120۔ سن 50 ہجری میں مغیرہ ہلاک ہوا، اب بریکٹ میں لکھا ہے کہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پس بصرہ اور کوفہ دونوں زیاد لعن کے سپرد ہو گئے اور زیاد کوفے میں آیا اور حجر کی طرف کسی کو بھیجا اور وہ آئے، اور اس سے پہلے اس کی ان سے دوستی تھی
اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو مغیرہ کے ساتھ ساتھ کیا کرتا تھا اور وہ بردباری سے کام لیتا تھا، لیکن میں خدا کی قسم اس قسم کی باتوں کا تحمل نہیں رکھتا۔ تو نے مجھے دیکھا ہے اور پہچانا ہے کہ میں علی کا دوست تھا اور ان سے مودت رکھتا تھا، لیکن خدا نے اسے میرے سینے سے نکال دیا ہے اور اسے دشمنی اور بغض و کینے میں بدل دیا ہے، اور جو کچھ تو نے جانا اور پہچانا تھا معاویہ کے کینہ اور دشمنی میں سے اسے پلٹ دیا ہے اور دوستی و مودت میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر تم سیدھے رہے تو تیری دنیا و دین سالم رہ جائیں گے، اور اگر دائیں بائیں ہاتھ مارا تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے، اور تمہارا خون رائے گاں جائے گا، اور میں پسند نہیں کرتا کہ کسی اقدام سے پہلے انتقام لوں اور سزا دوں اور بغیر کسی کے مواخذہ کروں۔ خدایا گواہ رہنا، تو ہجر نے کہا، کبھی بھی امیر مجھ سے نہیں دیکھے گا مگر وہ کچھ کہ جسے پسند کرے، اور میں اس کی نصیحت کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے ہاں سے باہر چلے آئے اور انتہائی خوف زدہ تھے اور احتیاط سے کام لیتے، اور زیاد انہیں اپنے پاس بلاتا اور ان کا احترام کرتا، اور شیعہ ہجر کے پاس آمد و رفت رکھتے تھے اور ان کی باتیں سنتے تھے، اور زیاد سردیاں بصرہ میں گزارتا تھا اور سرگرمیاں کوفے میں، اور بصرے میں اس کا قائم مقام سمرہ بن جندب تھا، اور کوفے میں عمرو بن حریث۔ تو عمارہ بن عقبہ نے زیاد سے کہا کہ حجر نام جن کے ہم پڑھ رہے ہیں، حجر کے پاس شیعہ جاتے ہیں اور اس کی باتیں سنتے ہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کے باہر جانے کے وقت یہ شور و غوغا برپا کریں گے۔ زیاد نے انہیں بلایا اور خوف دلایا اور سختی سے ڈرایا دھمکایا اور بصرہ چلا گیا، اور عمرو بن حریث کو جانشینی کے لیے کوفے میں چھوڑا، اور شیعہ حجر کے پاس جاتے تھے اور خباب آتے، یہاں تک مسجد میں بیٹھتے اور شیعہ بھی ان کے پاس آ بیٹھتے اور مسجد کی تہائی یا آدھا حصہ گھیر لیتے، اور دیکھنے اور نظارہ کرنے والے ان کے گرد ہوتے، چنانچہ مسجد کو پر کر لیتے۔ پھر وہ زیاد ہو گئے اور ان کی صدا و پکار اور شور و غل زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے معاویہ کی مذمت اور اسے گالیاں دینے اور زیاد کو برا بھلا کہنے کی آواز بلند کی۔ عمرو بن حریث تک یہ خبر پہنچی تو وہ منبر پر گیا، اور شہر کے اشراف اور برے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ انہیں اس نے فرما برداری کا حکم دیا اور مخالفت سے ڈرایا۔ پس حجر کے ساتھیوں کا ایک گروہ تکبیر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور برا بھلا کہتا ہوا عمرو بن حریث کے قریب پہنچ گیا اور سنگریزے مارے اور برا بھلا کہا، یہاں تک کہ وہ ممبر سے اتر آیا اور قصر میں چلا گیا اور اس کا دروازہ بند کر لیا، اور یہ خبر زیاد کو لکھ بھیجی۔ جب زیاد کو خط ملا تو اس نے کعب بن مالک کا شعر بطور مثال پڑھا کہ جب وہ صبح کے وقت کھیت میں گئے تو ہمارے سرداروں نے کہا کہ اگر ہم کھیت کی حفاظت نہیں کرتے تو پھر کس لیے زراعت کریں؟ پھر کہا کہ اگر میں کوفے کو ہجر کی مشکل سے نہیں بچا سکتا اور اس کو دوسروں کے لیے عبرت نہیں بنا سکتا، پیج نمبر 121 پہ آ گئے سامعین، عبرت نہیں بنا سکتا تو میں کچھ بھی نہیں۔ وائے ہے تیری ماں کے لیے اے حجر، میں تجھے بھیڑیے کے پاس بھیجوں گا، تجھے رات کے کھانے نے بھیڑیے پر جا گرایا۔ یہ عبارت ضرب المثل ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص رات کے کھانے کی تلاش میں نکلا اور خود بھیڑیے کی خوراک ہو گیا، پھر وہ کوفے آیا اور قصر میں داخل ہوا، اور جب باہر نکلا تو سندس کی قبا پہنے ہوئے اور خز سبز کی ردا کندھے پر ڈالے ہوئے تھا، اور حجر مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھی ان کے گرد جمع تھے۔ پس زیاد منبر پر گیا اور خطبہ دیا اور لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور اشراف کوفہ کو حکم دیا کہ تم میں سے ہر ایک اس جماعت کے پاس جائے جو حجر کے گرد بیٹھے ہیں، اور اپنے بھائی کے بیٹے اور رشتہ دار اور اپنے قبیلے کے ہر اس شخص کو
کہ جسے کہہ سکتے ہو اور جو تمہاری بات مانتا ہے اپنی طرف بلاؤ تاکہ جتنا کر سکتے ہو اس کے پاس سے لوگوں کو اٹھا لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حجر کے ساتھیوں کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ زیادہ تر لوگ پراگندہ ہو گئے۔ جب زیاد نے دیکھا کہ لوگوں کی کثرت میں کمی ہو گئی ہے تو شداد بن حیثم ہمدانی پولیس افسر سے کہا کہ حجر کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ پس شداد ان کے پاس آیا اور کہا امیر کے بلاوے اور دعوت کو قبول کرو۔ حجر کے ساتھیوں نے کہا لا واللہ ولا نعمت عین، نہیں خدا کی قسم اور نہ سر آنکھوں پر، جیسا کہ ایرانی اظہار اطاعت کے مقام پر کہتے ہیں۔ چشم عربی زبان میں اظہار تعزیت کے لیے بھی اور نافرمانی کے لیے بھی کہتے ہیں نعمت عین ولا نعمت عین۔ یہ اس کی دعوت و بلاوے کو قبول نہیں کرتے۔ شداد نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ تلوار کی پشت سے حملہ کرو۔ انہوں نے تلواریں ہاتھ میں لے کر حملہ کر دیا اور تلوار کی پشت سے مار مار کر حجر کو گرفتار کر لیا۔ ایک شخص کے جسے بکر بن عبید کہتے تھے وہ تلوار کی پشت سے عمر بن حمق کو مارنے لگا، چنانچہ وہ گر گئے اور دو شخص از قبیلہ کے ابو سفیان بن عین واو یہ میمرے اور اجلان بن ربیعہ انہیں اٹھا کر عبیداللہ بن معدازدی کے گھر لے گئے اور وہیں چھپے رہے یہاں تک کہ کوفے سے باہر نکل گئے۔ باقی رہے حجر تو امیر بن زید کلبی نے انہیں کہا، چونکہ ان کے ساتھیوں میں سے تھا ایسا شخص کہ جس کے پاس تلوار ہو میرے علاوہ نہیں ہے اور اکیلی میری تلوار سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو حجر نے کہا تو اس امر میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا یہاں سے اٹھو اور اپنے گھر والوں میں جاؤ تاکہ آپ کی قوم آپ کی حفاظت کرے۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور زیاد ممبر پر ان لوگوں کو دیکھ کر رہا تھا اور اس نے کہا کہ قبیلہ ہمدان، تمیم اور بغیض کی اولاد مزہج، اسد اور غزنعان کھڑے ہو جائیں۔ کتنے مشکل الفاظ ہوتے ہیں سامعین، کبھی پڑھنے میں لگتا ہے غلطی نہ ہو جائے، میں اس کی ہجے کرتی ہوں۔ غین زوئے نون عین الف نون، غزنعان کھڑے ہو جائیں۔ قبیلہ کندہ کے قریب قبرستان کی طرف جا کر وہاں سے حجر کی طرف جائیں اور اسے لے آئیں۔ جب حجر گھر میں پہنچے اور اپنے یاروں انصار کی قلت دیکھی تو ان سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، کیونکہ تم اس قوم کے مقابلے کی توانائی نہیں رکھتے جو تم پر اجتماع کر کے آئی ہے، اور میں پسند نہیں کرتا کہ تمہیں معارض ہلاکت میں ڈالوں۔ پس وہ چلے گئے تاکہ اپنے گھروں کو پلٹ جائیں۔ مزہج اور ہمدان کے سواروں کی ان سے برخورد ہوئی، کچھ دیر زد و خورد کی۔ قیس بن زید، پیج نمبر 122، قیس بن زید اسیر ہو گیا اور باقی افراد بھاگ گئے۔ پس حجر نے قبیلہ کندہ میں سے بنی حرب کی راہ لی، یہاں تک کہ ان میں سے ایک شخص کے جس کا نام سلیمان بن یزید تھا اس کے گھر کے دروازے تک پہنچے اور اس کے گھر میں داخل ہو گئے، اور وہ لوگ ان کی تلاش میں سلیمان کے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ سلیمان نے اپنی تلوار اٹھا لی اور چاہا کہ باہر آئے، اس کی بیٹیاں رونے لگیں اور حجر اسے مانے ہوئے۔ پھر اس گھر کے ایک روشن دان سے باہر نکلے اور قبیلہ کندہ کی بنی العنبر شاخ کے گھروں کے طرف گئے اور عبداللہ بن حارث مالک اشتر کے بھائی کے گھر میں داخل ہوئے، اور عبداللہ ان کے لیے بستر اور فرش بچھائے اور کشادہ روی اور خوشی سے انہیں قبول کیا۔ اچانک کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ پولیس کے سپاہی محلہ نخعہ نون خے عین میں آپ کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیونکہ اوما نامی سیاہ رنگ کی کنیز نے انہیں دیکھا تھا اور کہا تھا کہ حجر قبیلہ نخعہ میں ہیں۔
لہٰذا ان کی طرف جاؤ۔ پس حجر و عبداللہ اس طرح سے کہ کسی شخص نے انہیں نہ پہچانا سوار ہوئے اور رات رات ربیہ بن ناجزازدی کے گھر جا اترے۔ فقاور جب پولیس رہ گئی پتہ نہیں کیا یہ ورڈ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ فقاور جب پولیس رہ گئی اور ان تک دسترس حاصل نہ کر سکی تو زیاد نے محمد بن اشعث کو بلایا اور کہا، خدا کی قسم، یا تو حجر کو ہر صورت میں لے آؤ، ورنہ میں تمہارا کوئی کھجور کا درخت نہیں چھوڑوں گا مگر یہ کہ اسے کاٹ دوں گا، اور تیرا کوئی گھر نہیں چھوڑوں گا مگر اسے ویران کر دوں گا، اور اس کے باوجود مجھ سے جان نہیں بچا سکے اور میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ محمد نے کہا، مجھے کچھ مہلت دیجیے تاکہ میں اس کو تلاش کر لوں۔ زیاد نے کہا، میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اسے لے آیا تو فبیہا، ورنہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا۔ اور محمد کو زندان کی طرف لے گئے۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اسے سختی کے ساتھ کھینچتے تھے۔ پس حجر بن یزید کندی نے، جو کہ بنی مرہ مکی شاخ سے تھا، زیاد سے کہا، اس سے ضامن لے کر اسے چھوڑ دو۔ زیاد نے کہا، تم ضامن ہوتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب اسے رہا کیا اور حجر بن عدی شبانہ روز یعنی 24 گھنٹے ربیہ کے گھر رہے۔ پھر رشید نامی غلام جو اہل اصفہان میں سے تھا ابن اشعث کے پاس بھیجا اور اسے پیغام دیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ اس ظالم و ستمگر جابر وہٹ دھرم نے تجھ سے کیا سلوک کیا ہے، اس کے معاملے میں ڈور نہیں، کیونکہ میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گا اور تم اپنے قبیلے کے چند افراد کے ساتھ اس کے پاس جاؤ اور اس سے خواہش کرو کہ مجھے مہلت دے اور معاویہ کے پاس بھیج دے اور میرے بارے میں معاویہ اپنی رائے رکھ لے۔ پس حجر بن یزید حجر بن عبداللہ اور مالک اشتر کے بھائی عبداللہ کو لیا اور یہ اکٹھے زیاد لعین کے پاس گئے اور جو کچھ حجر نے چاہا تھا اس کی زیاد سے درخواست کی۔ زیاد نے قبول کر لیا۔ انہوں نے حجر کی طرف قاصد بھیجا اور انہیں آگاہ کیا۔ وہ آئے اور زیاد کے دربار میں چلے گئے۔ زیاد نے حکم دیا اور انہیں زندان میں لے گئے۔ ان کے بدن پر ہلکا سا لباس تھا جبکہ صبح کا وقت تھا اور سردی تھی، اور انہیں 10 راتیں قید رکھا، اور زیادہ حجر کے ساتھیوں کے رؤساء اور سرداروں کی تلاش میں تھا اور بہت زیادہ کوشش کرتا تھا۔ پیج نمبر 123 پہ آ گیا۔ کرتا تھا اور بھاگ رہے تھے، اور جسے پکڑ سکا اسے گرفتار کر لیا، یہاں تک کہ ان میں سے 12 افراد قید کر لیے گئے، اور رؤساء ارباغ یعنی شہر کے چاروں حصوں کے رؤساء کو بلایا، اور وہ آئے تو کہا کہ حجر کے خلاف گواہی دو جو کچھ تم نے دیکھا ہے۔ اور وہ عمرو بن حریث، خالد بن عرفتہ، قیس بن ولید اور ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کا بیٹا تھے، اور انہوں نے گواہی دی کہ حجر فوج جمع کر رہا تھا اور خلیفہ کو گالیاں دیں اور زیاد کو برا بھلا کہا، اور ابو تراب کی بے گناہی کا اظہار کیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور ان کے دشمن سے بیزاری کی، اور تمام افراد جو حجر کے ساتھ ہیں ان کے ساتھیوں کے سردار اور اس کی رائے اور عقیدے پر ہیں۔ پس زیاد نے اس کی شہادت کو دیکھا تو کہا کہ میں اسے قاطع اور 2 ٹوک شہادت نہیں سمجھتا، اور یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ گواہ 4 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ پس ابو بردہ نے لکھا کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جو ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے دی ہے۔ یہاں سے دوبارہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔
پس زیاد نے ان کی شہادت کو دیکھا تو کہا کہ میں اسے قاطع اور دو ٹوک شہادت نہیں سمجھتا، اور یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ گواہ 4 سے زیادہ ہونے چاہیے۔ پس ابو بردہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ شہادت ہے کہ جو ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے دی ہے۔ عالمین کے پروردگار خدا کے لیے گواہی دی ہے کہ حجر بن عدی اطاعت سے نکل گیا ہے اور جماعت سے الگ ہو گیا ہے، خلیفہ پر لعنت کی ہے اور لوگوں کو جنگ و فتنے کی دعوت دی ہے اور فوج اکٹھی کر رہا ہے اور انہیں بیعت توڑنے اور امیر معاویہ کو معزول کرنے دینا اور خدا کا منکر اور کافر ہو گیا ہے۔ فاحش و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنا پر زیاد نے کہا کہ اس طرح شہادت اور گواہی دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اس خیانت کا کار اور بے عقل و فرد کی گردن اڑا دی جائے۔ پس 3 دوسرے محلے دار کے رؤسا نے بھی ایسی ہی گواہی دی اور لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جس طرح چاروں علاقوں کے رؤسا نے گواہی دی ہے اور وہ بھی دیں۔ پس 70 افراد نے گواہی دی، جن میں اسحاق، موسیٰ اور اسماعیل، طلحہ بن عبید اللہ کے بیٹے اور منظر بن زبیر، عمارہ بن عقبہ، عبد الرحمن بن حبار، عمر بن سعد، وائل بن حجر حضرمی، زرار بن حبیرہ، شداد بن منظر جو کہ ابن بریہ کے نام سے مشہور تھے، اور حجار بن ابجر اجلی، عمرو بن حجام، لبید بن اتارد، عمر بن اتارد، اسما بن خارجہ، شمر بن ذل جوشن، زجر بن قیس جعفی، شبت بن ربعی، شماک بن مخرمہ اسدی، سما مسجد والا، اور یہ مسجد ان 4 مسجدوں میں سے ایک ہے کہ جو کوفے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے شکرانے کے طور پر بنائی گئی تھی۔ 2 اور افراد کے نام بھی گواہوں میں انہوں نے لکھے ہیں لیکن انہوں نے انکار کر دیا، شریح بن حارث قاضی اور شریح بن ہانی۔ شریح بن حارث نے کہا کہ مجھ سے حجر کا حال انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا وہ ہمیشہ روزے دار تھا اور راتیں عبادت کرنے میں بسر کرتا تھا، اور شریح بن ہانی نے کہا مجھ سے پوچھئے، بغیر انہوں نے میری گواہی لکھی تھی۔ جب مجھے خبر ملی تو میں نے اس کی تکذیب کی۔ پھر زیاد نے یہ شہادت نامہ کثیر بن شہاب اور وائل بن حجر کے سپرد کیا اور انہیں حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھیجا اور حکم دیا کہ انہیں باہر لے آؤ۔ رات کو وہ باہر لے جائیں گے، اور وہ 14 افراد تھے اور پاسبان و محافظ ان کے ہمراہ روانہ کیے، یہاں تک کہ جب ازرم کے قبرستان تک پہنچے جو کہ کوفے میں ایک جگہ، پیج 124 کے اوپر اب ہم آگے ہیں، جو کوفے میں ایک جگہ ہے، تو قبیضہ بن زبیعہ عبسی حجر کے ساتھیوں میں سے ایک جو کہ قیدیوں میں سے تھا کی نگاہ اپنے گھر پر پڑی۔ اچانک اس نے دیکھا اس کی بیٹیاں چھت پر سے دیکھ رہی ہیں، تو اس نے وائل اور کثیر سے کہا کہ مجھے گھر کے قریب لے جاؤ تاکہ میں وصیت کر لوں۔ وہ اسے گھر کے قریب لے گئے۔ جب وہ بیٹیوں کے قریب گیا تو وہ رونے لگیں، کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہا خاموش رہو، وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر اس نے کہا خدا سے ڈرو اور صبر شکیبائی اختیار کرو، کیونکہ میں اپنے پروردگار سے اس راستے میں خیر کی امید رکھتا ہوں۔ 2 اچھی چیزوں کی یاد میں قتل کیا جاؤں گا جو کہ بہترین سعادت ہے، یا سلامتی کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا۔ وہ ذات جو تمہیں روزی دیتی اور تمہارے مخارج کی کفایت کرتی تھی وہ خدا تبارک و تعالی ہے، اور وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا اور مجھے تمہاری وجہ سے محفوظ رکھے گا۔ پھر وہ پلٹ آیا اور اس کی قوم اس کے لیے دعا کرتی رہی کہ خدا اسے سلامت رکھے۔ پس وہ گئے مرج عذرا تک جو کہ دمشق سے چند میل پہلے ہے، وہاں انہیں ٹھہرایا گیا اور
معاویہ نے وائل اور کثیر کی طرف کسی کو بھیجا اور ان دونوں کو دمشق لایا، ان کا خط کھولا اور اہل شام کے سامنے پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ بن ابو سفیان امیر المومنین کی طرف سے زیاد بن ابو سفیان کی جانب سے، اما بعد خدا نے امیر المومنین پر نعمت کو تمام کیا اور ان کے دشمن کو ان کے سپرد کیا اور اہل بغی و سرکشی کی زحمت کی کفایت کی۔ یہ ان گمراہ کرنے والوں ابو تراب کے شیعوں اور برا بھلا کہنے والوں نے کہ جن میں سے حجر بن عدی ہے امیر المومنین کو معزول قرار دیا اور ان کی اطاعت چھوڑ دی ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے ہیں اور جنگ برپا کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے انہیں خاموش کیا اور ہمیں ان پر کامیابی دی ہے، اور میں نے شہر کے نیک و صالح اشراف و بزرگانوں اور عقل مند خرد مندوں اور دینداروں کو بلایا ہے، یہاں تک کہ جو انہوں نے دیکھا ہوا تھا اور جو کچھ وہ جانتے تھے اس کی گواہی دی، اور ان لوگوں کو میں نے امیر المومنین کی طرف بھیجا ہے، اور اہل شہر کے پارسا اور نیک لوگوں کی گواہی اس خط کے نیچے لکھی ہے۔ جب معاویہ نے یہ خط پڑھا تو شام کے لوگوں نے کہا کہ ان اشخاص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ یزید بن اسد بجلی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شام کی مختلف بستیوں میں پراگندہ کر دیں تاکہ اہل کتاب کے سرکش لوگ ان کی شر سے کفایت کریں۔ اور حجر نے معاویہ کی طرف کسی شخص کو بھیجا اور کہا کہ امیر سے کہو کہ اس کی بیعت پر قائم ہوں اور اسے میں نے فسخ نہیں کیا۔ جب حجر کا پیغام معاویہ تک پہنچا تو اس نے کہا کہ زیاد پتہ نہیں سامعین میں ہمیشہ زیاد کو زیادہ کیوں پڑھتی ہوں، اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ زیاد ہمارے نزدیک حجر سے زیادہ سچا ہے، پس حدبہ بن فیاض قضائی آور الف عین واورے کو دو دوسرے افراد کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حجر اور ان کے ساتھیوں کو رات کے وقت معاویہ کے پاس لے آئے، اور حدبہ ایک آنکھ سے اندھا تھا۔ کریم بن عفیف ہسعمی ہے سے عین میم چھوٹی نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم میں سے آدھے قتل کر دیے جائیں گے اور آدھے نجات پائیں گے۔ پس پیج نمبر 125 کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں اور اب ہم اس سے آگے چل رہے ہیں۔ پیج نمبر سامعین ہم 125 پر ہیں، تو آئیے اسی کو پڑھ رہے ہیں ہم کہ معاویہ کا قاصد ان کے پاس آیا اور 6 افراد کی رہائی کا فرمان دیا کہ جس کی رؤسا شام میں سے معاویہ کے اصحاب سردراز میں سے ایک نے ان کی سفارش کی تھی اور دوسرے 8 افراد کو روک لیا، اور معاویہ کے بھیجے ہوئے اشخاص نے ان سے کہا کہ معاویہ نے حکم دیا ہے کہ ہم علی علیہ السلام سے بیزاری اختیار کرنا اور ان پر لعنت کرنا تمہارے سامنے پیش کریں گے، اگر تم نے قبول کر لیا تو تم سے ہم دستبردار ہو جائیں گے، ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور امیر کہتا ہے کہ تمہارا قتل کرنا ہم پر حلال تمہارے شہر والوں کی تمہارے خلاف شہادت دینے کی بنا پر، لیکن امیر نے بخشش کی ہے اور درگزر سے کام لیا ہے۔ تم نے اس شخص یعنی بریکٹ میں علی علیہ السلام سے بیزاری اختیار کرو تاکہ تمہیں چھوڑ دے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ پس اس کے حکم سے ان کی زنجیر کھول دیے گئے اور کفن لے آئے۔ وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ساری رات نماز و عبادت میں گزار دی۔ جب صبح ہوئی تو معاویہ کے ساتھیوں نے کہا کہ گزشتہ رات میں نے تمہیں دیکھا کہ بہت زیادہ نماز تم نے پڑھی اور اچھی دعا کی ہے، تو ہمیں بتاؤ کہ عثمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے غیر منصفانہ حکم کیا اور غلط رفتار پر چلا۔ تو وہ کہنے لگے کہ امیر تمہیں بہتر جانتے ہیں۔ پس وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کیا اس مرد یعنی حضرت علی سے بیزاری اختیار کرتے ہو؟
انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم ان کے دوست و محب ہیں۔ تو معاویہ کے قاصدوں میں سے ہر ایک نے ایک ایک شخص کو پکڑ لیا تاکہ اسے قتل کرے۔ حجر نے ان سے کہا کہ اتنی مہلت دو کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ خدا کی قسم میں نے کبھی وضو نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی اور سلام کے بعد کہا، کبھی بھی میں نے اس سے زیادہ مختصر نماز نہیں پڑھی، اور اگر اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ تم خیال کرو گے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میں دوست رکھتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دیر نماز پڑھوں۔ پس خطبہ بن فیاض اوران کی طرف تلوار لے کر بڑھا تو حجر کے کاندھے کانپنے لگے۔ تو خطبہ نے کہا کہ تو خیال کرتا تھا کہ تو موت سے نہیں ڈرتا، اے صاحب یعنی بریکٹ میں علی سے بیزاری اختیار کر تاکہ میں تجھے چھوڑ دوں۔ حجر نے کہا، کیوں جزا و فضا نہ کروں جب کہ کھدی ہوئی قبر، کھلا ہوا کفن اور کھینچی ہوئی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم اگر میں جزا و فضا کرتا ہوں لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ پروردگار کو غضبناک کرے، پس اس لعین کے حجر کو قتل کر دیا۔ تو سامعین، یہ پیج نمبر 125 پہ ہم نے جو پڑھ لیا، اور اب اس سے آگے میرے خیال ہے اس میں ہم نے آخری پیراگراف چھوڑ دیا ہے، یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ پیج نمبر 125۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔